بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو کلاس میٹرک کا سبق بوڑھی کاکی پڑھیں گے۔ اس کے مصنف منشی پریم چند ہیں۔ 1880 میں پیدا ہوئے اور 1936 میں وفات پائی۔ آپ کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ ضلع بنارس کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والد منشی عجائب لال ڈاکخانے میں کلرک تھے۔ پریم چند نے ایک مولوی صاحب سے فارسی اور اردو کی تعلیم حاصل کی، جبکہ انگریزی تعلیم بنارس میں حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر ایک پرائمری اسکول میں استاد ہو گئے۔ 1908 میں ڈپٹی انسپکٹر مدارس ہو گئے۔ پریم چند کی ادبی زندگی کا آغاز 1901 سے ہوا۔ اپنے منشی دیا نارائن نگم کے رسالے زمانہ میں مضامین لکھے، پھر افسانہ نگاری اور ناول نگاری کی طرف توجہ دی۔ پریم چند نے غریبوں کے حالات و واقعات کو اپنے افسانوں اور ناولوں کا موضوع بنایا۔ پریم چند کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ سوز وطن، واردات، بیوہ، بازار حسن، زادرہ، نرملا، میدان عمل، گویدان، پریم پتیسی، پریم پچیسی، پریم چالیسی اور چوگان ہستی ان کی مشہور تصانیف ہیں۔ انہوں نے کل 29 ناول لکھے۔ اسٹوڈنٹس، مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، بوڑھی کاکی نے اپنی ساری جائیداد بدھ رام کے نام کیوں لکھ دی تھی؟ جواب، بوڑھی کاکی کا شوہر اور 7 بچے انتقال کر چکے تھے۔ اس کے بھتیجے بدھ رام کا دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ بوڑھی کاکی بہت ضعیف اور معذور تھی۔ اس کے علاوہ بدھ رام نے بوڑھی کاکی سے لمبے چوڑے وعدے بھی کیے اور سبز باغ بھی دکھائے۔ بوڑھی کاکی اس کی باتوں میں آ گئی اور جائیداد بدھ رام کے نام لکھ دی۔ سوال نمبر 2، بدھ رام نے جائیداد حاصل کرنے کے بعد بوڑھی کاکی سے کیسا سلوک کیا؟ جس کا جواب ہے، بدھ رام نے جائیداد حاصل کرنے کے بعد بوڑھی کاکی کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ بوڑھی کاکی کو بالکل نظر انداز کر دیا، اسے ایک اندھیری کوٹھڑی میں رہنے پر مجبور کیا اور پیٹ بھر کھانے کو بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ وہ نیک تھا، لیکن اس کی نیکی پر کنجوسی غالب آ جاتی تھی۔ وہ بوڑھی کاکی پر کچھ خرچ نہیں کرتا تھا۔ سوال نمبر 3، بدھ رام کے گھر کس بات کا جشن منایا جا رہا تھا؟ جس کا جواب ہے، بدھ رام کے گھر اس کے بیٹے سکھ رام کے تلک کا جشن منایا جا رہا تھا۔ سوال نمبر 4، بوڑھی کاکی بھوک سے بے تاب ہو کر جب کڑھا کے پاس پہنچی تو روپا نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ جواب ہے، بوڑھی کاکی بھوک سے بے تاب ہو کر جب کڑھا کے پاس پہنچی تو روپا نے انہیں ملامت کی اور سخت الفاظ میں برا بھلا کہا۔ اس نے کہا، وہ بہت زیادہ کھاتی ہے، اس کا پیٹ آگ کا گڑھا ہے، وہ گاؤں میں ان کا ناک کٹوانا چاہتی ہے۔ روپا نے بوڑھی کاکی کو دھمکی بھی دی گئی، اگر خیر چاہتی ہو تو واپس اپنی کوٹھڑی میں چلے جاؤ۔ سوال، لاڈلی نے اپنی گوڑیوں کی پٹاری میں پوریاں کیوں چھپائی تھیں؟
جواب ہے، لاڈلی نے اپنے حصے کی پوریاں نہیں کھائیں اور انہیں گڑیوں کی پٹاری میں چھپا دیا، کیونکہ وہ یہ پوریاں بوڑھی کاکی کو دینا چاہتی تھی۔ اس کو خوف تھا کہ اس کی ماں اسے ایسا کرنے سے منع کرے گی، اس لیے لاڈلی نے وہ گڑیوں کی پٹاری میں چھپا دی۔ سوال ہے، پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھاتے دیکھ کر روپا کا کیا حال ہوا؟ جواب ہے، بوڑھی کاکی کو پوریوں کے ٹکڑے چن چن کر کھاتے دیکھ کر روپا کا دل پسیج ہو گیا۔ اسے آپ نے اپنا ظلم اور بے انصافی کا احساس ہو گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ جس بوڑھی عورت کے جائیداد ہتھیا کر عزت دار بنے ہیں، اس عورت کے ساتھ ظلم و انصاف کر رہے ہیں۔ سوال ہے، روپا نے بوڑھی کاکی کو کھانے کا تھال دے کر کیا کہا؟ جواب، روپا نے بوڑھی کاکی کو کھانے کا تھال دے کر کہا کہ اٹھو کھانا کھا لو، مجھ سے آج بڑی بھول ہوئی، اس کا برا نہ ماننا، پرماتا سے دعا کرو کہ وہ میری ساری خطائیں معاف کر دے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں اس سبق کے خلاصے کی طرف۔ بوڑھی کاکی نہایت بوڑھی خاتون ہیں، ان کے ہاتھ بینائی سب حساسیت جواب دے چکے ہیں، سوائے ذائقے کی حس کے۔ ایک کوٹھڑی میں زمین پر پڑی رہتی ہے، جب کھانا نہ ملے یا کوئی بات مرضی کے خلاف ہو تو بلند آواز میں رونے لگتی ہے۔ ان کے شوہر اور 7 جوان بچوں کا انتقال ہو چکا ہے، اب ایک بھتیجے کے سوا ان کا دنیا میں کوئی نہیں۔ ان کے بھتیجے بدھ رام نے انہیں سبز باغ دکھا کر ساری جائیداد اپنے نام لکھوا لی، جس کی سالانہ آمدنی ہی کافی تھی۔ بوڑھی کاکی کو پیٹ بھر کھانے کو بھی نہیں ملتا۔ بدھ رام نیک طبیعت انسان ہے، مگر بے حد کنجوس بھی ہے۔ اس کی بیوی روپا تیز ہے مگر خدا سے ڈرتی ہے۔ سارے گھر میں بدھ رام کی چھوٹی لڑکی لاڈلی کاکی سے محبت کرتی ہے۔ ایک دن بدھ رام کے بیٹے سکھ رام کا تلک تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا تھا اور روپا مہمانوں کے آؤ بھگت میں مصروف تھی۔ اپنی اندھیری کوٹھڑی میں بوڑھی کاکی کو پوریوں کی خوشبو آتی ہے، وہ کھانے کو بے تاب ہو جاتی ہے۔ وہ ہاتھوں کے بل کھسکتی ہوئی مشکل سے کڑھا کے پاس پہنچتی ہے، جہاں پوری تلی جا رہی تھی۔ بوڑھی کاکی کو کڑھا کے پاس دیکھ کر روپا غصہ پر قابو نہیں رکھ پائی اور کاکی کو برا بھلا کہتی ہے اور واپس کوٹھڑی میں جانے کا کہتی ہے۔ بوڑھی کاکی خاموشی سے رینگتی ہوئی واپس کوٹھڑی میں چلی جاتی ہے۔ لاڈلی جھنجھلاتی ہے کہ سب کاکی کو پوریاں کیوں نہیں دیتے۔ وہ اپنے حصے کی پوریاں نہیں کھاتی بلکہ چھپا کر رکھ دیتی ہے۔ رات جب سب سو رہے تھے تو لاڈلی پوری لے کر بوڑھی کاکی کو دیتی ہے، مگر بوڑھی کاکی کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ پوریوں کے چھوٹے چھوٹے ریزے بھی کھا لیتی ہے اور لاڈلی سے کہتی ہے کہ اس جگہ لے جائے جہاں مہمانوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ لاڈلی کاکی کو وہاں لے جاتی ہے۔ کاکی وہاں برتنوں اور زمین سے پوریوں کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کر کھانے لگتی ہے۔ روپا کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ لاڈلی کو تلاش کرتی ہے اور کاکی کو ٹکڑے اٹھا کر کھاتے دیکھ لیتی ہے۔ اس کا کلیجہ سن ہو جاتا ہے، اس کو اپنی خود غرضی اور بے انصافی کا احساس ہوتا ہے۔
जिस काकी की जायदाद आमदनी वो खा रहे हैं, बूढ़ी औरत को पेट भर खाने को भी नहीं मिलता। वो थाली में खाने की चीजें सजा कर बूढ़ी काकी के पास जाती है और काकी को खाने का कहकर अपनी खताओं की मुआफ़ी मांगती है। कहीं काकी भी इसको दुआएं देती है। स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा सबक। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया।